حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی فضائل اور آپ کی تعریف و توصیف کا باب چل رہا ہے۔ اس تعلق سے آپ نے کافی احادیث کریمہ کو سماعت فرمایا۔ آج جو آپ کے سامنے حدیث کریمہ پیش کی جائے گی، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور 5000 سے زائد احادیث کریمہ سرکار ابو ہریرہ سے مروی ہیں۔ 5000 سے زائد اصحاب صفہ میں سے سرکار کا مکان جہاں پر موجود ہے، اس کے سامنے ایک چبوترا تھا، تو یہ 70 صحابہ کرام تھے جو سرکار کے چبوترے پر رہتے، اور ان کی شان یہ تھی کہ سرکار سے کسی گفتگو کو سنتے اور یاد فرما لیتے، درخت کے پتوں اور ہڈیوں کو اس کو لکھ ڈالتے۔ جو آج تک یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے، یہ ہم تک جو احادیث کریمہ پہنچی کوئی آسانی سے نہیں پہنچی۔ ان صحابہ نے درختوں کے پتوں کو کھایا، اپنے پیٹ پر پتھروں کو باندھا، بھوکے رہے، پیاسے رہے، نڈھال رہے، سب کچھ گھر کو چھوڑ دیا، لیکن نبی کے آستانے کو نہیں چھوڑا ہے۔ اور جس نے نبی کے آستانے کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے، اس کو میرے نبی نے نواز دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے میرے نبی کے دامن کو تھاما، سرکار نے صداقت کا علمبردار بنا دیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے میرے نبی کے دامن کو تھاما، نبی نے ان کو عدالت کا شیخ سوار بنا دیا۔ حضرت عثمان نے نبی کے دامن کو تھاما، ہمارے نبی نے ان کو شجاعت کا علمبردار بنا دیا۔ اور مولا علی نے میرے نبی کا صحابت کا علمبردار بنا دیا، اور مولا علی نے ہمارے نبی کے دامن کو تھاما، ہمارے نبی نے ان کو شجاعت کا شیخ سوار بنا دیا۔ اور امام احمد رضا خان نے ہمارے نبی کے دامن کو تھاما، میرے نبی نے ان کو وقت کا مجدد اہل سنت بنا دیا۔ پتہ چلا جو نبی کا دامن تھامتا ہے، ہمارے نبی اس کو کہیں نہ کہیں سے نواز دیتے ہیں۔ تو ہم تو نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اور انہی کے نام پر مر مٹنے والے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والی 12 تاریخ کو انہی کے نام پر پورے کیار نگر کے اندر پوری شان اور بان کے ساتھ انشاءاللہ جلوس محمدی نکالنے والے ہیں، اور ساری دنیا کے لوگوں کو بتانے والے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اپنے گھروں کو بھی سجائیں گے اور اپنے گھروں پہ جھنڈے بھی لگائیں گے۔ ابھی تک تو میں نے جھنڈا دیکھا نہیں ہے، لگا ہوا ہے؟ اچھا ماشاءاللہ، تو ہو سکتا ہے چھت پہ ہم نہ چڑھ کے نہ دیکھا ہو، لیکن جھنڈا یہ بھی کہاں سے ثابت ہے میں آپ کو انشاءاللہ 11ویں شب میں بتاؤں گا۔ لیکن جھنڈا لگانا یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی سنت ہے۔ کس کی سنت؟ حضرت جبریل علیہ السلام کی سنت۔ آپ نے 3 جھنڈے لگائے تھے، ایک خانہ کعبہ کی چھت پر، یہ الگ موضوع انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پہ آپ کو میں سناؤں گا۔ بہرحال کم سے کم آپ 3 جھنڈے تو لگا سکتے ہیں، انشاءاللہ بولو عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ حدیث شریف سرکار کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، قالوا یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، اے اللہ کے رسول آپ سے ایک سوال ہے۔ کس نے پوچھا؟ صحابہ نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اللہ نے آپ کو نبوت کب عطا فرمائی؟ نبوت آپ کو کب عطا فرمائی؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا، اے صحابہ کی جماعت، تم نے نبوت کا سوال کیا، نبوت نبی ہونے کا، کہ اللہ نے مجھ کو نبی کب بنایا، نبوت کب عطا فرمائی؟ تو آقا نے فرمایا، وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، جس وقت آدم علیہ السلام روح اور مٹی کے درمیان تھے، اس وقت اللہ نے مجھ کو نبوت عطا فرما دی ہے۔ اللہ نے اس وقت مجھ کو نبوت عطا فرما دی۔ عزیزان گرامی ذی وقار، سرکار دو عالم کے پیارے صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو سعید۔ یہ فرماتے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، اے لوگوں سنو، قیامت کیا دن ہوگا؟ کائے کا دن ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا۔ سرکار فرماتے قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ سرکار نے فرمایا قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا
سردار ہوں گا. کس نے فرمایا؟ ہمارے نبی نے فرمایا. لیکن آگے نے فرمایا ولا فخرا، مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے، کوئی فخر نہیں. البتہ میں تحدیث نعمت کے طور پر تم کو بتا رہا ہوں کہ قیامت کا دن ہوگا، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا. اور آقا نے فرمایا وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ، اور میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا. آقا نے فرمایا حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. ولا فخرا، اور میرے نبی نے فرمایا اس پر مجھے بالکل بھی کوئی فخر نہیں ہے. اب اگلی حدیث شریف سنیے. اللہ اکبر کبیرہ. آقا علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس یہ فرماتے ہیں جلسہ ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے کچھ صحابہ، آقا علیہ السلام کے کچھ صحابہ بیٹھ کر آپس میں گفتگو کر رہے تھے. کہاں پر؟ مدینہ شریف. کہاں؟ مدینہ شریف میں کچھ صحابہ بیٹھ کر آپس میں گفتگو کر رہے تھے. اچھا، ان کی گفتگو کیسی ہوگی؟ جیسی ہماری گفتگو. نعوذ باللہ رب العالمین. ہم تو آج باہر چوراہوں پہ بیٹھ جاتے ہیں تو پتہ نہیں چل پاتا کہ ہم کیا بول رہے ہیں اور کیا نہیں بول پا رہے. ہماری گفتگو کا تو یہ عالم ہے. لیکن صحابہ کی گفتگو یہ نہیں تھی کہ کس نے کیا کھایا اور کیا پیا، اور کس نے کیا مکان بنایا اور کیا نہیں بنایا، کس نے کیا کیا اور کیا نہیں. صحابہ کا انداز تکلم یہ تھا، سرکار گزرے فخرجا، تو سرکار ان کے پاس سے نکلے، حتی اذا دنا منہم، یہاں تک کہ جب سرکار ان کے قریب پہنچے تو سمعہم یتذاکرون، تو سرکار نے ان کی گفتگو کو سنا. تو ان میں سے بعض صحابہ بعض سے کہہ رہے تھے ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ نے ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا. ابراہیم کو کیا بنایا؟ خلیل، اپنا دوست بنایا. وقال آخر، تو دوسرے صحابہ نے کہا ہاں بات تو صحیح کہہ رہے ہو. موسیٰ کلمہ تکلیما، حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، یعنی کوہ طور پر ان سے کلام فرمایا. وقال آخر، اور تیسرے نے کہا یہ بات بھی صحیح ہے. وعیسیٰ کلمۃ اللہ، اور عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، بغیر باپ کے پیدا کیا. ابراہیم کو خلیل اللہ، حضرت ابراہیم کو تھوڑا آپ بھی بول دیجئے، حضرت ابراہیم کو اور حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ اور حضرت عیسیٰ کو روح اللہ. اللہ نے سب کو الگ الگ بنایا. ابراہیم کو خلیل اللہ، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. یہ بات چل رہی تھی. وقال آخر، ایک نے کہا بات یہاں تک نہیں ہے. آدم استفاہ اللہ، آدم کو صفی اللہ بنا دیا، آدم علیہ السلام کو صفی اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. موسیٰ کو کلیم، ابراہیم کو خلیل اللہ، موسیٰ کو کلیم اللہ، عیسیٰ کو روح اللہ اور آدم علیہ السلام کو بھول گئے صفی اللہ. آدم علیہ السلام کو، یہ کون بات کر رہے تھے؟ صحابہ بات کر رہے تھے اور رشک کر رہے تھے. دیکھو کہ ان نبی کو تو اللہ نے یہ بنایا، ہمارے نبی علیہ السلام ہمارے درمیان موجود ہیں تو پچھلے نبیوں کی افضلیت کا ذکر کر رہے تھے. آقا علیہ السلام کا گزر ہوا، ہمارے نبی نے جب اتنی بات سنی، یہ جملہ قابل غور ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ یہ بات حقیقت ہے، ان ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم اللہ کے خلیل ہے، یہ حقیقت ہے. سرکار نے فرمایا موسیٰ نجی اللہ، موسیٰ اللہ کے نجی، یہ بات حقیقت ہے. عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ اللہ کی روح ہے، یہ بات حقیقت ہے. وہ آدم استفاہ اللہ، اور آدم صفیح اللہ ہیں، یہ بات بھی حقیقت ہے. لیکن ایک بات سنو، اللہ نے سب کو الگ الگ جگہ مقام دیا. موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، آدم کو صفیح اللہ بنایا. لیکن میرے نبی نے فرمایا وَأَنَا حبیب اللہ، اللہ نے مجھ کو اپنا حبیب بنا لیا ہے. کیا بنایا؟ مجھے اپنا حبیب بنا. وَأَنَا حبیب اللہ، میں اللہ کا ولا فخرا، لیکن مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے. اور سرکار فرماتے وَأَنَا حامل لواء الحمد یوم القیامہ تحت آدمہ، اور اللہ قیامت کا دن ہوگا مجھے حمد کا جھنڈا عطا فرمائے گا، اور یہ جھنڈا ایسا ہوگا، اس جھنڈا کے نیچے آدم علیہ السلام بھی ہوں گے، اس جھنڈے کے نیچے ابراہیم علیہ السلام بھی ہوں گے، اس جھنڈے کے نیچے موسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے،
اس جھنڈے کے نیچے عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے اور انشاءاللہ اس جھنڈے کے نیچے ہم بھی ہوں گے۔ بولو نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ولا فخرا، اور مجھے اس بات پر بھی کوئی فخر نہیں ہے۔ ابھی یہ پوری حدیث کا ترجمہ باقی ہے، وقت کی قلت دامنگیر ہے، انشاءاللہ زندگی نے دیا ساتھ تو اس پوری حدیث کا ترجمہ کل آپ سے کیا جائے گا۔ بڑی پیاری حدیث ہے، ابھی آگے کا جو جملہ اس کا باقی ہے، لیکن آقا نے فرمایا سب کو جو بنایا وہ بنایا، لیکن اللہ نے مجھ کو اپنا حبیب بنایا، اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا، ولا فخرا، لیکن مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں ہے۔ یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، واہ کیا مرتبہ واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے وہ لا دلا بیٹا تیرا۔ کسی بابا ہمارے نبی کی اتنی تعریف ہے، اتنی ساری دنیا کی ہواؤں کو جمع کر لیا جائے، ساری دنیا کے سمندر کے پانی کو جمع کر لیا جائے، ساری دنیا کے ذرات کو جمع کر لیا جائے، اور ساری دنیا کی اینٹوں کو جمع کر لیا جائے، ساری دنیا کی عمارتوں کو جمع کر لیا جائے، چاند و سورج کو جمع کر لیا جائے، سارے ستاروں کو جمع کر لیا جائے، سارے صحابہ کو جمع کر لیا جائے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سارے لوگوں کو جمع کر لیا جائے اور سب کو ایک پلے میں بٹھا دیا جائے، لیکن ہمارے نبی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہمارے نبی کو اللہ نے ایسا بنایا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں اپنے نبی سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ۔